بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ یہ جو بے بسی ہے اگر کسی کتاب میں لکھی ہو تو شاید صفوں کے صفحے کالے ہو جائیں، پر جس کے ساتھ بے بسی زندگی میں بیتتی ہے وہ جتنے مرضی لفظوں وہ کم ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ایک ایسی خاتون بیٹھی تھی جس نے کہا کہ میں 5 سال 4 ماہ اور 12 دن میری زندگی کے ایسے ہیں کہ جس میں بے بسی کے ساتھ میں نے یہ وقت گزارا ہے۔ اس کے والد بہت پہلے فوت ہو گئے تھے اور یہ 5 سال اس کی والدہ کو فوت ہوئے۔ یہ وہ بچی تھی جس نے اپنی بھائیوں کی شادیوں پہ رقص بھی کیے، خوشی سے جشن منایا اور نیم پاگل ہو کے وہ بھائیوں کی شادیاں کی۔ لوگ تو نندوں کو برا کہتے ہیں، پر نندیں تو عام طور وہ بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کی شادیوں پہ سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ اور جس گھر میں وہ تھی اس کے والد نے اسی کے نام لگا رکھا تھا، 1 کنال کا گھر، تاکہ اس کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی یہ سیکیور رہے۔ اور دونوں بھائیوں کی شادیاں ہوئیں اور دونوں ہی اس کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ گھر ہمارے نام لگا دے، اور اس کی والدہ نے کہا کہ پہلے بہن کی شادی کرو پھر گھر تمہارے نام لگا دے گا، بلکہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جس روز یہ نکاح پہ سائن کرے اسی روز تمہارے نام اس پہ بھی سائن کر دے گی۔ لیکن نہیں، انہوں نے نکاح ہونے دیا۔ 30 سال بیت گئے اس کی عمر کے، اور پھر انہی بھابھیوں نے جن کو وہ لے کے آئی تھی ان کو گھر سے، اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا۔ ابھی وہ ایک ہاسٹل میں رہتی ہے گزشتہ 5 سال سے، اور اس کے دکھ کی جب وہ بات بتا رہی تھی اس کے لیے وہ چیز نارمل چیز تھی، پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انسان بے یقینی میں، جب آپ نہ زندگی کا یقین ہوتا ہے، نہ موت کا یقین ہوتا ہے، نہ خوشی کا یقین ہوتا ہے، نہ غم کا یقین ہوتا ہے۔ اس نے کہا جس میں ہاسٹل میں رہتی ہوں میں کسی خواتین کے ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی، مجھے لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہنا تھا تاکہ میں محفوظ رہوں اور میری عزت بھی اور میری آبرو بھی محفوظ رہے اور میں ان ساری قباحتوں سے بچی رہوں۔ اس کی قیمت ہے جب بچیاں چھٹیوں میں گھروں کو چلی جاتی ہیں تو میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں اور میرا کوئی گھر نہیں ہوتا، میں کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ پھر اس نے کہا کہ میری صرف ایک خالہ ہے جس کے پاس جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو کل 2 ماہ رہ سکی، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، میرے گھر میں جوان بچے ہیں۔ پھر وہی بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، اب وہ اس لیے نہیں رکھ سکتی کہ ان بچوں کی جو بیویاں ہیں وہ اس کو آنے وہاں نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ جس روز پہلی بار میں نے لاہور آ کے ہاسٹل سے جاب کے لیے جاتے ہوئے سڑک عبور کی، وہ سڑک عبور کرتے ہوئے مجھے 8 منٹ لگے، اور سڑک عبور کرنے کے بعد میں وہیں بیٹھ کے آنسوں سے روئی کہ میری زندگی میں کبھی یہ وقت ہی نہیں آیا تھا۔ میرے والد نے ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے مجھے زندگی میں آگے لے کے چلی، میری والدہ ہمیشہ میرا سایہ بن کے میرے ساتھ رہی، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب بچیاں چلی جاتی ہیں تو 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوں اور میں جو کھانا لے کے آتی ہوں 2 دن چلتا ہے، 2.5 دن چلتا ہے، پھر 3 دن میں کمرے سے نکل نہیں پاتی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، کیونکہ پورا ہاسٹل خالی ہوتا ہے اور واش روموں میں لائٹیں بھی نہیں ہوتی، اور جو باہر واچ مین ہے بے شک وہ بھلا آدمی ہے پر وہ جانتا ہوتا ہے کہ اندر ایک اکیلی لڑکی رہتی ہے۔ خوف کے عالم میں جتنے لمحے، جتنے گھنٹے گزرتے ہیں، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وقت تو اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس نے کہا وقت کیسے گزرتا ہے تیزی کے ساتھ؟ وقت تو گزارے نہیں گزرتا۔ جس کی زندگی میں کرب ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اپنے لوگوں کا دیا ہوا درد اور دکھ ہوتا ہے، اس کا وقت کیسے گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ گھر میرے لیے عذاب بن گیا، میں اس گھر میں جا بھی نہیں سکتی، اور میرے ہی بھائی اور میری ہی بھابیاں لوگوں کو، عزیزوں کو میرے بارے میں وہ باتیں اور وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ انسان سنے تو شرم سے ڈوب مرے۔ اس نے کہا میں جس روز جاب پہ جاتی ہوں تو کبھی تاخیر نہیں مجھے ہوتی، اس لیے کہ میں ایک ڈری ہوئی چڑیا اور ڈری ہرنی کی طرح ہوتی ہوں کہ جس کی زندگی میں ایک واحد آسرا اس کی جاب ہے، اور میں اپنی جاب کو بھی نہیں گنوانا چاہتی کہ پھر میں کیا کروں گی۔ میں باقیوں سے پہلے اٹھتی ہوں، پہلے وہاں پہنچتی ہوں، اور سارا دن وہ بھی خوف کے ساتھ گزارتی ہوں۔ پر اگلی بات اس نے جو کہی اس نے دل چیر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا سر جس روز میں مر جاؤں گی، جس روز میں آخری سانس لوں گی اس ہاسٹل میں اور سامنے میری ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی، تو پھر یہ میرے لاحقین کو ڈھونڈیں گے، اور جنہوں نے میری زندگی میں مجھ کو نہیں اپنایا، میرے مرنے کے بعد وہ مجھے کیسے اون کریں گے اور کس منہ سے وہ لے کے جائیں گے۔ میں تو کسی کو اپنے لاحقین کا پتہ بھی بتانے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ 30-31 سال کی منحنی سی بچی جس نے زندگی میں شاید کوئی خوشی نہیں دیکھی،
جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نماز پڑھتے ہو، اس نے کہا ان دکھوں نے میری زندگی میں نماز بھی مجھے بھلا دی اور رب بھی بھلا دیا. میری زندگی میں سوائے دکھ کے اور ڈرنے کے یہ ایک نئی کیفیت تھی جو میرے سامنے آئی. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان دکھی ہو تو اب رب کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، پر کیا کبھی دکھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے وہ سہارا بھی چھین لے، وہ سہارا بھی آپ سے چھن جائے اور آپ ایسے تنہا ہو کے جیو کہ ہر سانس آپ کو لگے کہ ایک عذاب کی صورت میں، ایک سزا کی صورت میں ہے. میرے بس میں ہو تو اس میں بچی کی شادی فوراً کسی ایسے بھلے آدمی سے کرواؤں کہ جو اس کی زندگی میں سکھ لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، اس کو واپس اپنے رب سے جوڑ دے. پر اس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سر میں کسی سے شادی کروں تو میں کیا خبر، میرے ساتھ نہ کوئی دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ میرا کوئی پیچھے ہے نہ آگے ہے. تو وہ جو آپ کی ایک مضبوطی ہوتی ہے، وہ جو آپ کی پشت بنائی ہوتی ہے، میں نے ساری عمر اپنی عزت کو سنبھالا، ساری عمر اپنی رسپیکٹ کو اور عصمت کو سنبھالا، پر میں سنبھالتے سنبھالتے یوں ہی سب کچھ ساتھ لیے اس قبر کی تاریکی میں جا سوؤں گی کہ جو میرے ہاسٹل کے کمرے میں بھی اتنا ہی تاریک ہوتا ہے اور وہ قبر شاید اس سے تھوڑی زیادہ تاریک ہوگی. خواتین حضرات، اس کو اپنی ماں بھی یاد آتی ہے، وہ جس کے شوگر کی وجہ سے اعضاء باری باری کٹے اور وہ مرتے ہوئے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اپنی بہن کی شادی کر دو. اتنے تو عمدہ رشتے آتے رہے اور وہ بھائی اور وہ بھابیاں جو اس کا مان تھے وہ اس کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ ہی نہیں بنتے رہے، ان سب کو واپس پلٹاتے رہے صرف اس خوف سے کہ اس کی شادی ہو جائے گی. تو یہ گھر جو 2 منزلہ گھر ہے، ایک میں ایک بھائی رہتا ہے، دوسری میں دوسرا بھائی رہتا ہے، اور جس میں اس بہن کے لیے کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک چارپائی کی جگہ بھی نہیں ہے رہنے کی، اور اب نہ زندہ وہاں وہ جا سکتی ہے نہ مردہ وہاں جا سکتی ہے. یہ برا وقت رب کسی پہ نہ لائے، کیونکہ جب کسی پہ آتا ہے تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، اس کے لیے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو رب بھی اس سے کھو جاتا ہے. جس کے دوست نہ ہوں، جس کے عزا و کارب نہ ہوں، جس کے پاس رب بھی نہ ہو، آپ سوچیں اس کو نصیحت کرنا تو شاید بہت آسان ہوگا، پر اس کے دل پہ جانے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا، کوئی سڑک ہی نہیں ہوتی، چونکہ ہر موڑ پہ، ہر سنگ میل پہ سوائے خوف کے اور سوائے بے یقینی کے کچھ اور نہیں ہوتا. میرا رب آپ سب کو اس عذاب میں کبھی مبتلا نہ کرے، آپ کے پیاروں کو بھی مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس کے بارے میں سننا بہت آسان ہے، سہنا بہت مشکل ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے.